الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سی صورتیں نازل فرمائی ہیں اور بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن میں اتاری ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، لیکن ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کے علاوہ کسی نام سے اللہ نے سورت نہیں اتاری۔ اگر کسی سورت کا کوئی نام رکھا ہے تو صرف جمعے کے اوپر رکھا ہے، باقی کسی دن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام نہیں رکھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جمعے کا دن پسند ہے۔ پسند تو سب کچھ ہے، لیکن کچھ زیادہ پسند ہے۔ جمعے کا دن اللہ کو کچھ زیادہ پسند ہے، اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری قومیں پیدا فرمائی، بہت سے نبی بہت سی قوموں کی طرف آئے، لیکن سب سے بڑی جو قوم اور امت گزری ہے وہ 3 گزری ہیں۔ ایک ہیں یہود، اور دوسرے ہیں عیسائی، اور تیسرے ہیں مسلمان۔ یہ 3 قومیں دنیا کی بہت بڑی قومیں گزری اور موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پیدا کیا، یہ قوم اس دنیا میں آباد تھی، موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اختیار دیا کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تم ایک دن کوئی سا بھی فکس کرو، متعین کرو، اس لیے کہ جس دن میں تم میری عبادت کرو۔ کوئی ایک دن تم میری عبادت کے لیے فکس کرو۔ یہودیوں نے سنیچر کا دن، تھاور کا دن اپنی عبادت کے لیے متعین کیا، اور یہودی تھاور کے دن آج بھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 6 دن خوب کاروبار کرو، خوب کام کرو، لیکن یہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہیں اس دن میری عبادت کرنی ہے۔ جب تم نے فکس کیا ہے، متعین کیا ہے، تو تمہیں اس دن میں عبادت کرنی ہے، اور عبادت بھی پورے 24 گھنٹے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے تمہیں اپنے کاروبار چھوڑنے ہوں گے، اپنے کام چھوڑنے ہوں گے۔ 24 گھنٹے تم کوئی کام نہیں کرو، بس میری عبادت یا اپنی ضرورت کی زندگی۔ اس کے بعد عیسائیوں کا زمانہ آیا، تو عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تم 7 دنوں میں سے کوئی ایک دن فکس کرو جس میں تم میری عبادت کرو۔ عیسائیوں نے بھی ایک دن فکس کیا، اور انہوں نے اتوار کا دن فکس کیا، اور اتوار کا دن اس زمانے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ساری چھٹیاں اکثر لوگوں کی اتوار کے دن میں ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں عیسائیوں کی چھٹی کا دن۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس دن کو تم نے فکس کیا ہے، تمہیں 24 گھنٹے اس دن کے اندر کاروبار نہیں کرنا ہے، اپنی ضرورت کے کام کرنے ہیں اور صرف میری عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا زمانہ آتا ہے۔ مسلمانوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اس قوم کو بھی، اور خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم بھی ایک دن فکس کرو عبادت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اللہ میں تو جمعے کے دن کو پسند کرتا ہوں عبادت کے لیے، میری قوم کے لیے اور مجھے جمعے کا دن دیا جائے کہ جس دن ہم اپنے آپ کو بڑا اہم دن سمجھیں اور جس دن کو ہم اپنے لیے ایک اچھا دن سمجھیں، خاص طور سے وہ جمعے کا دن فکس کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی یہ دن مجھے بھی پسند ہے، یہ دن اور دنوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، 6 دن میں ساری مخلوق کو میں نے پیدا کر مکمل کر دیا، اور یہ لاسٹ دن میں نے یہ دن ایسا رکھا کہ ساری مخلوق پیدا ہونے کے بعد اس دن میں جمع ہوئی، گویا ایک جشن تھا پوری مخلوق کی پیدائش کا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جتنے دنوں میں سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے ان تمام دنوں میں جمعے کے دن سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں۔ یہاں تک فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جمعے کا دن عید اور بقرہ عید کے دن سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ حدیث شریف موجود ہے، صحیح روایتیں موجود ہیں کہ میرے نزدیک جمعے کے دن کی اہمیت عید اور بقرہ عید کے دن سے زیادہ ہے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ تمہیں پورے 24 گھنٹے تھاور میں عبادت کرنی ہے، عیسائیوں سے کہا کہ تمہیں پورے 24 گھنٹے اتوار کے دن کے اندر عبادت کرنی ہے یا اپنے ضروری کام کرنے ہیں، کاروبار نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی تو اس امت سے بھی پوچھا گیا کہ تمہیں جمعے کے دن کتنی عبادت کرنی ہے، یا اس امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ تم کتنی عبادت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب کی امت ہے، میرے لاڈلے کی امت ہے، بالکل زمانے کے آخر میں آئی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور بس اس کے بعد قیامت بالکل قریب ہے۔ ایسا سمجھو جیسے کہ یہ دنیا کے اعتبار سے یہ قوم بڑھاپے کی زندگی میں آئی ہے۔ بڑھاپے کے بعد تو کوئی زمانہ نہیں ہوتا، بچپن کے بعد جوانی ہوتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا، لیکن بڑھاپے کے بعد تو کچھ نہیں۔ تو یہ امت گویا آخری ٹائم میں آئی ہے، اس امت کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا ہے۔ جیسے بوڑھے آدمی کو کام تھوڑا کرتا ہے وہ، لیکن لوگ اس کو زیادہ سراہتے ہیں کہ اس عمر میں بھی آپ اتنا کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا کہ تو آئی آخر میں ہے، لہذا میں تیرے ساتھ یہ فضل کرتا ہوں کہ تجھے ان کی طرح اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پورے 24 گھنٹے میری عبادت میں نہیں لگانے، بلکہ بس جب جمعے کے لیے اذان کہی جائے اس ٹائم پر تم اپنے سارے کام کاروبار کو چھوڑ دو، اور جب تک تم اپنے سلام پھیرو نماز کے اور سنت وغیرہ سے تم فارغ ہو، اتنی دیر تمہیں اپنے کاروبار چھوڑنے ہیں اور بس اتنی دیر تمہیں میرے گھر میں آ کر عبادت انجام دیں۔ کتنی دیر لگتی ہے اذان میں اور نماز میں؟ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اتنی آسانی فرمائی کہ جو ثواب ان کو ان دنوں میں اور ان زندگیوں میں ملتا تھا، ان کی کئی سو سال کی عمر ہوتی تھی، وہ کئی نمازیں پڑھتے تھے، وہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، ان کو جتنا ثواب ملتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی عبادتوں پر اتنا ہی ثواب دیتے۔ تو ہم اس کام کو کتنا انجام دیتے ہیں یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں سے اور امت سے یہ چاہا ہے کہ اس دن کے اندر لوگ اپنے سارے کاروبار کو ایک طرف کر دیں، میری عبادت کی طرف آئیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر اذان ہو گئی جمعہ کی، اب اگر جمعے کی اذان کے بعد تم کاروبار کرتے ہو تو تمہارا وہ کاروبار مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ میرا نام لیے جانے کے بعد، میری طرف بلائے جانے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ تم میری عبادت کے لیے فارغ کرو، میں تمہارے اس کاروبار کو پسند نہیں کرتا جو جمعے کے دن اذان کے بعد کیا جائے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کاروبار منع نہیں ہے، جمعے کی نماز ادا کرو اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پوری ہو جائے اب زمین میں پھیل جاؤ، اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، کھیتی والی کھیت میں چلے جاؤ، دکان والے دکان پر چلے جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب جا کر تو جب تم کاروبار کرو گے، اب جا کر جب تم کھیتی کرو گے تو پھر اللہ کا فضل آئے گا، اللہ کا انعام آئے گا، اللہ کا رزق آئے گا تمہارے مال میں اور تمہارے کاروبار میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کے دن خاص طور سے احکام دیا۔ ہمارے کابر کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعے کے دن بہت پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرتے تھے، جمعے کی تیاری وہ صبح سے شروع کرتے تھے، اور بہت سے اکابر تو ہمارے ایسے تھے کہ جب جمعے کا دن آتا اور گھر ان کا بالکل مسجد کے اگر پاس میں بھی ہوتا تو تھوڑی دور سے چلے جاتے اور وہاں سے پھر تیز قدموں کے ساتھ آتے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جمعے کے دن تم ذرا تیز قدموں سے آؤ، میرا گھر قریب میں ہوگا تو کہاں سے تیز قدموں سے آؤں گا، زیادہ قدم رکھ کر آؤں گا تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا کہ دیکھو بندہ میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیز قدموں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو بتاؤں کتنی اہم بات رکھی، ہمیں یہ کہا کہ تمہیں عبادت تھوڑی دیر کرنی ہے، لیکن اللہ نے اس پر انعام کتنا دیا؟ اللہ نے انعام اتنا دیا کہ اگر مغرب جمعرات کے دن مغرب کی اذان کے بعد سے لے کر جمعے کے دن مغرب کی اذان تک یہ جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر اس 24 گھنٹے میں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، اگر ان 24 گھنٹے میں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے قبر کا عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے قبر کا عذاب ہٹا لیتے ہیں، اور قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، بڑے صحابی ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا دھاڑے مار مار کر روتے، اتنا دھاڑے مار مار کر روتے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ ان سے کہتے کہ اے نبی کے صحابی، آپ کے سامنے اگر دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنے نہیں روتے، لیکن کیا بات ہے جب آپ کے سامنے قبر آتی ہے یا قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں قبر کو دیکھ کر اور اس کا ذکر سن کر اس لیے روتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں آسانی ہو گئی تو ساری منزلیں آسان گزریں گی، اور اگر یہ منزل مشکل پڑ گئی اور اس میں آدمی کے ساتھ سختی کے ساتھ عذاب ہو گیا اور سختی کا معاملہ کر دیا گیا تو آگے کی ساری منزلیں اس کی مشکل گزریں گی۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اس منزل کو آسان کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا آفر دیا؟ آفر یہ دیا کہ جمعے کے دن تم تھوڑی سی عبادت کرو، اور اگر تمہارا جمعے کے دن ان 24 گھنٹوں میں انتقال ہو جاتا ہے تو تمہارا یہ قبر کا عذاب ختم ہو۔ علماء نے لکھا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف 24 گھنٹے کے لیے قبر کا عذاب ہٹے گا، یا جب تک وہ قبر میں رہے گا آخرت تک کے لیے عذاب ہٹ جائے گا؟ تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ صرف 24 گھنٹے کے لیے عذاب ہٹے گا، لیکن اکثر علماء نے کہا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت کو چھوٹا مت کرو، اس کی رحمت کو چھوٹا مت کرو۔ جب اس نے ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ہمیں سے یا مرنے والے سے عذاب ہٹا لیا تو اب اس کی ذات ایسی ہے کہ ایک مرتبہ رحم کرنے کے بعد دوبارہ اس کو عذاب نہیں دے گی، اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب ہٹا لے۔ علماء نے لکھا کہ یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت میں کس کی موت آئے، اور زندگی کے اعمال کا بھی پتہ نہیں ہے، اور عذاب قبر کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، سنی ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرا، 2 قبروں کے پاس سے گزرا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا غلطی ہے ان دونوں کی جو ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب قبر نہیں ہو رہا ہے،
ان میں سے ایک کو قبر کا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ استنجا، پیشاب کیا اور بس چین بند کی، چلو کہیں بھی پیشاب کر لیا، کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، چھینٹ آ رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی جانور کے، کوئی بیچارے کسان ہوتے ہیں، وہ جانوروں کے آس پاس رہتے ہیں، جانور پیشاب کر لیتا ہے، ان کے جسم پر، کپڑوں پر لگ جاتا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ تو اس زمانے میں ایسے ہیں کہ وہ استنجا کرتے ہی لوٹے کو رکھا اور فوراً ایک دم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ جس طرح استنجا کرنے کے بعد پانی ڈالنا اور پانی سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایک سنت اور ہے جو اس وقت میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ تھوڑی دیر رہ کر اطمینان حاصل کیا جائے۔ استبرا اس کو کہتے ہیں کہ کھکار کر تھوڑا کھانسا جائے، اور اسی طرح کھڑا ہو کر بیٹھا جائے، یا تھوڑا پہلو بدلا جائے، یا 2-4 قدم چلا جائے، کہ اگر پیشاب کی نلکی میں کوئی پیشاب کا قطرہ ہے تو وہ قطرہ نکل جائے، اور اس کے بعد وضو کیا جائے تو وضو بھی صحیح ہوگا اور اس کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ بس استنجا کیا اور بہت تیزی سے اٹھتے ہی وضو خانے پہ اور ایک دم وضو شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ہے، لیکن بہت سی مرتبہ وہ پیشاب کے قطرات ہیں جو اس کے جسم پر لگتے ہیں، وضو کے بعد اس کا قطرہ آ رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ وما یعذبان فی کبیر، اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کو تو صرف اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دنیا میں اس چیز میں مبتلا ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم وضو سے 5 منٹ پہلے استنجا ہو اور 5 منٹ کے بعد وضو ہو، تاکہ بالکل اچھی طریقے سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ کوئی ایمرجنسی ہے تو ایمرجنسی کے وقت میں بڑے استنجے خانے میں جائیں، وہاں پیشاب کریں اور کچھ حرکت وغیرہ کر کے اپنی پیشاب کی نلکی کو صاف کریں، تاکہ ہمارا وضو صحیح ہو، اور جب وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر وضو نہیں ہے تو کتنی بھی نماز پڑھ لیں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ دوسرے بندے کو اس لیے عذاب قبر ہو رہا تھا کہ وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے دوسرے کا ذکر کرتا ہے، جہاں بھی بیٹھتا ہے دوسرے کی برائی کرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کے پاس آئے اور وہ اس کے پاس کسی تیسرے آدمی کی برائی نہ کرے، چغلی کرتا ہے اوروں کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوسروں کی چغلی کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیں کہ دنیا میں کون بندہ ایسا ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے میری بات کو سنیں گے اور سن رہے ہیں، اگر وہ غور کریں گے تو 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہیں، یا تو وہ پہلے والے مسئلے میں گرفتار ہیں یا چغلی والے مسئلے میں گرفتار ہیں، اور دونوں کی وجہ سے عذاب قبر ہونا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے جمعے کے دن کی موت دے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے جمعے کے دن کی موت دے۔ اگر جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، اگر اتفاق سے جمعے کے دن ہماری موت نہ ہو سکی لیکن ہم پوری زندگی مانگتے رہے تو پھر اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جس دن بھی ہمارا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میرے بندے نے مانگا تو جمعے کا دن تھا لیکن اس کو مل نہیں سکا، لیکن میرے اپنے بندے نے اس دن کو نہیں مانگا تھا، اصل تو اس دن کی جو ایک خاص وجہ تھی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا تھا، لہذا اگر تھاور میں بھی تیرا انتقال ہوتا ہے تو میں تجھے قبر کے عذاب سے بچا دوں، کیونکہ تیرا میرے بارے میں جو گمان ہوتا ہے میں تیرے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے یہ جمعے کا دن جو ہے اس کی اہمیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ جمعے کے دن کو عبادت کے لیے خاص کریں، اور جمعے کے دن کوشش کریں کہ اذان مسجد میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اذان کے بعد اگر تم باہر رہتے ہو تو مجھے تمہارا کاروبار بھی پسند نہیں ہے، وہ کاروبار بھی جائز نہیں۔ جمعے کے دن ہمیں اذان مسجد میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔